اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر بریتہ محمد وآلہ المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین قال اللہ سبحانہ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغ نبیہ الرسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بیٹوں، خداوند عالم نے اس آیت مبارکہ میں تعلیم اور پاکیزی نفس کو رسول اسلام کی بعثت کی غایت اور غرض بیان فرمایا ہے۔ خدا نے رسول اسلام کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے اور وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ان کے نفوس کو پاک کرے اور ان کو تعلیم دے۔ آیت میں پاکیزگی نفس کو مقدم کیا گیا ہے تعلیم پر۔ اگرچہ جن لوگوں نے زبان عربی پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ حرف و عطف جب ہو جملے کا جملے پر، حرف واو کے ساتھ عطف ہو تو اس سے افضلیت یا ترتیب اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف تزکیہ نفس، طہارت نفس کو مقدم کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ علم کا اس تک صحیح فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے نفس کو پاک نہ کیا جائے۔ طالب علموں کا فریضہ ہے کہ کسی راستے میں وہ علم حاصل کرے، خواہ حوزہ علمیہ میں دینی تعلیم حاصل کرے یا کالجوں یونیورسٹیوں میں یا اور تعلیم حاصل کرے جس کو دنیاوی تعلیم کہا جاتا ہے، اور میرے نزدیک ہر تعلیم دینی تعلیم ہے۔ خواہ وہ تعلیم نماز روزہ پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہو، یا وہ تعلیم ہم یہ بجلی پیدا کرنے کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب دین میں شامل ہے۔ پاسا کسی تعلیم میں آپ لگنا چاہیں، آپ کا فریضہ ہے پہلے نفس کو پاک کریں۔ میرا اور آپ کا فریضہ ہے پہلے نفس کو پاک کریں اور اس کے بعد علم۔ اگر علم نفس کی پاکیزگی کے بغیر ہو تو اس علم کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر علم پاکیزی نفس کے بغیر ہو تو اس کا ضرر اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی عالم ہو اور دیندار نہ ہو، خواہ علم دین کا عالم ہو یا یہ کالج یونیورسٹی کا، اگر اس کے بعد دین نہیں ہے تو وہ زیادہ خراب کرتا ہے دنیا کو اور اپنے کو بھی، بجائے اس کے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ جس کا تذکرہ قرآن میں اشارتاً ہوا ہے، ایک شخص تھا جو عالم دین تھا، گمراہ ہو گیا وہ
تو اس نے اس علم دین کو نبی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. استغفر اللہ ربی، کیونکہ اس کے نفس پاک نہیں تھا. جس نے پہلے دنیا میں ایٹمی بم بنایا، جس نے ذرے کو چیرنے کی طاقت حاصل کری، اگر خدا نے تمہیں عقل دی ہے تو اس کو دنیا کی انسانیت کی بہبودی کے لیے استعمال کرو، کیونکہ اس کے پاس علم تھا، پاکیزگی نفس نہیں تھی. علم بغیر پاکیزگی نفس کے اس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے. بہرحال میرا اور آپ سب کا فریضہ ہے پہلے نفس کی پاکیزگی کا خیال کریں، اس کے بعد علم. خواہ وہ علم یونیورسٹیوں کا ہو یا علم یہ حوزہ علمیہ نجف ہے اور جگہ پہ حوزہ علمیہ ہیں کم ہے اور جگہ وہاں ہو. ایک اور چیز کی طرف میں نے اپنے بیٹوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ طالب علم اس وقت تک کسی راستے میں ہو، یونیورسٹیوں کے راستے پہ یا حوزے کے راستے پہ، اس وقت تک عالم بننے کی صلاحیت بھی نہیں پیدا کر سکتا جب تک کہ علم اس کے دل میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اہمیت نہ رکھتا. اپنی راحت نفس، اپنے دوست، آپ کے رشتہ دار، سب سے آپ کے نزدیک علم سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ ہو، اس وقت آپ کو خداوند عالم بننے کی صلاحیت دے گا. اگر اسے ایسا نہیں ہے فائدہ نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے میرے بیٹو کہ علم سب سے زیادہ مہم ہو آپ کے نزدیک، اتنا مہم ہو کہ آپ ہر دنیا کی ہر چیز کو، جب تک کہ شریعت آپ کو نہ روکے، آپ اس ہر چیز کو علم کے لیے قربان کرنے کی تیار نہیں ہے تو آپ عالم نہیں بن سکتے. یہ میری نصیحت ہے قربتاً اللہ میرے بیٹو، اور یہ تجربہ کیا ہوا ہے. آپ کی قوم کے نوکر میں نے تجربہ کیا ہے، ہمارے علماء جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا تجربہ یہی تھا. سب چیزوں پر علم کو ترجیح دی جاتی ہے. اس لیے مجھے یاد ہے ایک عالم یہاں بیمار تھے، بہت بڑے عالم تھے، سید خوئی اعلی اللہ درجاتی، ان کے ہم زمانے کے اور ہم پھلے کے عالم تھے، لیکن وہ مرجعیت پہ انہوں نے قدم نہیں رکھا. ایک لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک تاج ہے، وہ تاج ہے لیکن اس کا وزن بہت زیادہ ہے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے. جب نیک عالم مرجعیت کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اس کا قبول کرنا واجب نہ ہو جائے. وہ عالم اس کو کہتے تھے صدر آباد کوبی، ایک شاید کسی کو نام سنا ہو تو، وہ بیمار تھے بہت. میں اور میرے استاد سید محمد، بہت سارے ہمارے استاد، ان میں سے ایک یہ استاد سید محمد روحانی، شاید ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، وفات پا گئے. سید صادق روحانی کے بڑے بھائی وہ یہاں تھے، یہاں بھلے ان کو مجبور کیا گیا تھا حکومت کے وقت سے، اس وقت بعد کیوں پارٹی سے کو باہر جائیں علی کل حال. تو میں بھی اور وہ اور ایک سید مسلم کے بیٹے سید عبدالصاحب حکیم رضوان اللہ تعالی علیہما، دونوں وہاں سید مرحانی تو وہاں وفات پا گئے، اور سید عبدالصاحب کو شہید کیا گیا تھا یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ
ان دونوں کا ارادہ تھا ان کی عیادت کی جانے کے لیے، اور مجھے بھی فرمایا کہ وہ ثواب حاصل کرو. ہم تینوں غور سے سنو میرے بیٹے، ہو میں تو ایک اس وقت طالب علم، اب بھی میں طالب علم، لوگ مجھے مرجع کہتے ہیں، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں. اس وقت ابھی میری 23-24 سال عمر تھی، اور سید عبد الصائب مجھ سے عمر میں تھوڑے بڑے، اور سید محمد رانی تو وہ تو میرے باپ کی طرح تھے. وہ عالم جو بیمار تھا وہ عمر میں ہم سب سے بہت، یعنی اس وقت اس کے 80 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، اور ان کے نزدیک سید محمد رانی کی بہت بڑی قدر تھی، مجھے پتا. جب ہم تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے، اس عالم میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ سر کو اٹھا کے ہمارے سلام کا جواب دے. بالکل موت کے قریب آ چکا تھا، یہ حالت تھی. اس کے باوجود خدا شاہد میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، اس کے تکیے کے، جس تکیے پہ اس کا سر تھا، اس تکیے سر کے دائیں اور بائیں طرف موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی تھی. اگر وہ سر کو یوں کرتا تو اس طرف کتابوں سے سر لگتا تھا، اگر اس طرف کرتا تو اس طرف. علم آپ کے نزدیک میرے بیٹو جب سے ہر چیز سے زیادہ مہم نہیں ہوگا، آپ علم نہیں حاصل کر سکیں گے. حوزہ علمیہ ہے، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو. حوزہ علمیہ نجف میں ایک ضرب المثل ہے، یا اس کو ایک جملہ کہا جائے، کو بھی جو بھی کہیے، کہ علم انسان سے سب کچھ چھین لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے میں سے کچھ اس کو دیتا ہے. اس کی صحت ختم کر دے گا، اس کے دوست اس کو چھوڑ جائیں گے، اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ جائیں گے. یہ کیونکہ سب سے انہوں نے قطع تعلق کیا ہوا ہے. قطع تعلق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے دشمن بنا ہوا ہے، نہ، وہ ان کے لیے فارغ ہی نہیں ہے. فلاں کی شادی ہے، فلاں کا بیاہ ہے، فلاں کے کوئی خدا نخواستہ کوئی وفات ہو گئی ہے، کوئی اس کے تہوار ہے، کسی میں شرکت نہیں کرتا. وہ سب اس کو چھوڑ جائیں گے نا، یہ نہیں کرتا. وہ سب کو قربان کر دے علم کے لیے، تب علم اپنے میں سے کچھ آپ کو دے گا، کچھ. اور یہ علم بے وفا دوست ہے، یہ جملہ کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے اس میں بے ادبی ہے. تعلیم علم طالب علم کا بے وفا، با وفا نہیں، بے وفا دوست ہے. آپ نے ساری عمر زحمت اٹھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے، چند دن آپ نے مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، بھاگ گیا. ارے ٹھہرو، ہماری دوستی. چلا گیا. بہت بے وفا دوست ہے میرے بھائی، میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں، بہت بے وفا دوست. علم آپ سے سب کچھ لے لے گا اور اپنے سے پاس کچھ دے گا. تاکہ آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اور مجھ پر آپ پہ واضح ہونا چاہیے کہ شیعیت کی بنیاد کربلا میں رکھی گئی ہے. امام حسین کی شہادت اور ان کے مددگاروں کی شہادت نے شیعیت کی بنیاد ڈالی ہے. لہذا امام حسین کی عزاداری ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے شعور کی حقیقت ہے. امام کی عزاداری ہمارا سب کچھ ہے،
ہم سب کچھ تباہ کر سکتے ہیں، عزاداری حسین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ اگر چھٹی کرنا چاہیں تو عزاداری کے لیے صرف چھٹی کریں، صرف عزاداری امام حسین کے لیے، ورنہ ہمارے دوست عید کو بھی درس پڑھتے تھے، عزاداری محرم میں جا کے امام حسین کی قبر کے اور مجلسوں کے چکر لگاتے تھے۔ اب بعض قسم کے اشکالات اعتراض اٹھائے جائیں کہ کیا عزاداری میں جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے۔ غور سے سنیے، ہر وہ کام کہ جس سے ہم امام حسین کی مصیبت کو زندہ کریں اور رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ شریعت میں کسی آیت، کسی روایت اس کو منع نہیں کیا گیا ہے، ہم اس کو جاری ساری رکھیں گے۔ اس میں ہاتھ سے ماتم کرنا ہے، زنجیروں سے ماتم کرنا ہے، سر پہ تلواروں سے ماتم کرنا ہے۔ البتہ جس کو پہلے پتا ہو کہ اس سے میں مر جاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا ہے تم بیمار ہو، ایک قطرہ خون نکل آیا تو تم بینائی ہو، بھلے تمہاری بینائی ختم ہو جائے گی یا بھلے تمہاری موت واقع ہو جائے، اس وقت جاتے ہیں۔ لہذا عزاداری کو خوب فروغ دیا جائے، خوب باقی رکھا جائے، خوب اس کو منتشر کیا جائے، اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ علماء کا احترام طالب علم بلکہ ہر مومن کا شریف فریضہ ہے، خواہ وہ عالم ولایت فقیہ کا قائل ہو، جیسے میں اور بعض علماء ایران میں ولایت فقیہ کے قائل ہیں، ان میں سے میرے بھائی مراجع وہاں پر ہیں جو ولایت فقیہ قائل ہیں، یا ولایت فقیہ کا قائل نہ ہو، جیسے سید کوئی خدا ان کے درجات کو بلند کرے، یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے۔ کوئی ولایت فقیہ کا قائل ہے، کوئی قائل نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ابھی عرض کیا عزاداری کے بارے میں، یہ میرا فتویٰ ہے، اور نجف کے تقریباً تمام علماء کا، بلکہ شیخ مفید اور شیخ توسی سے لے کر آج تک نجف عراق کے علماء کا فتویٰ یہی ہے۔ اگر کسی کا اور فتویٰ ہے، میں اس کے فتووں کا احترام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی پر اعتراض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، علماء کا احترام اسی طرح واجب ہے جیسے امام زمانہ کے احترام واجب ہے۔ میں تو قوم کا نوکر ہوں، کیونکہ یہ علماء امام کے نائب ہیں، ان کی قلم امام کے حرکت سے امام کے ارادے سے حرکت کرتی ہے، ان کی زبانیں امام زمانہ کے افکار کی ترجمان ہیں۔ ان کی عزت، ان کے پر زبان درازی سے گریز کرنا، یہ انسان کا، ہر مومن کا فریضہ ہونا چاہیے۔ ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ میری امید ہے، میری امنگ ہے کہ وہ لکھنؤ جو آج سے تقریباً 60 سال پہلے تھا، وہ دوبارہ، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے، وہ دوبارہ آ جائے لکھنؤ۔ ہمارے علماء نے وہاں پر حوضہ علمیہ بنایا تھا، نجف جیسا حوضہ علمیہ، نجف کے طرح کا، نجف کے طراز کا حوضہ علمیہ بنایا تھا۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ میرا اور آپ کا فریضہ ہے ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس حوضہ لکھنؤ کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ میں اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے بچوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ ان کو خداوند عالم ان جیسے علماء بنائے، بلکہ ان سے بھی بہتر بنائے۔ آپ سب عالموں سے بہتر بن سکتے ہیں، امام سے بہتر نہیں بن سکتے آپ، بنائے آپ کو۔ اور میں قوم کا خادم ہوں، اور ہر طرح قوم کے ساتھ اس موضوع میں حوضہ علمیہ کی، وہاں کے حوضہ علمیہ، نجف کے حوضہ علمیہ کی بلندی کے لیے میں اپنی ہر کوشش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرے بھائیوں
اور میرے بیٹو میری امید ہے شاید آپ کو اس نے سنا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر 14 مجتہد بر صغیر کے کھڑے ہوں. یہ جو بنیاد ڈالی گئی ہے نجف میں، میرے بزرگوں کی زحمت، انہوں نے میری تربیت کی، میرے بزرگوں کی دعائیں جنہوں نے میری تربیت کی تھی، میرے لیے دعائیں کی تھی، ان سے مجھے خدا نے آپ کی تمام شیعوں کا ایک نوکر بنایا ہے. بر صغیر کے شخص کو ایک نوکر بنایا ہے. امام صادق علیہ السلام اللہم صلی کی طرف ہم سے ایک روایت ہے، فرمایا آپ مدینے میں تھے کہ مشرق میں ایک قوم نکلے گی جو اپنا حق طلب کرے گی، اس کا حق نہیں ملا جائے گا. وہ دیکھیں گے تو وہ ایک جملہ ہے عربی کا جس کا بامحاورہ معنی یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو ہاتھوں میں لے کے، یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ اپنا حق لیں گے اور پھر اس کو صرف امام زمانہ کے سپرد کریں گے. امام جب مدینے میں تھے تو اشارہ کس طرف؟ مشرق کی طرف. بر صغیر میں ہم نماز کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں میرے بھائی بیٹو؟ مغرب کی طرف. تو ہم بر صغیر کے وہ لوگ ہیں جن کی طرف امام صادق نے اشارہ فرمایا تھا. بیدار ہو جاؤ میرے بیٹو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. خدا عالم کو آپ کو تائیدات سے نوازے، آپ کی زیارت قبول کرے اور آپ کو بار بار یہاں آنے کی توفیق ہو.